آج غزہ کے اندر بمباری ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھونے جا رہے ہیں، بمبوں سے ان کے چھیترے اٹھ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے نوجوان کہتے ہیں میرے ملک کا مسئلہ تو نہیں ہے، میرے اور آپ تو آرام سے رات کو سوتے ہیں کہ ہمارے مسئلے تو نہیں ہیں، ہمارے بچے تو ذبح نہیں ہو رہے، رات کو آرام اور سکون سے کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک ویڈیو گزری ہے، چھوٹے سے بچے کا ایمانی لیول چیک کرے، اپنے ضمیروں کو نئے سمیت سے جوڑے۔ وہ بچے کی ماں نے کہا بیٹا یہ مسلم حکمران کہاں پہ ہیں، ہمارے کھانے بند کر دیے گئے، ہماری لائٹس بند کر دی گئی، ہمارے مکانوں کو تباہ کر دیا گیا، ہماری عزتوں سے کھلواڑ ہو گیا۔ کیا مسلمان حکمرانوں کو خبر نہیں ہوئی؟ کیا ان تک ہماری چیخیں نہیں پہنچی؟ کیا ان تک یہ باتیں نہیں چاہتی؟ اس بچے نے اپنی ماں کو ایک ایسا جواب دیا، ایسی توحید والی بات کی، ماں آج اگر جبریل بھی آسمان سے اٹھ کر آ جائے وہ مجھ سے آ کر پوچھے کہ اے میرے بچے بتا تجھے آج مدد کی ضرورت ہے، میں جبریل سے بھی کہہ دوں گا چلا جا، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عرش والے رب کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب وہ مدد کرے گا تو اس کی مدد کے علاوہ کسی کی مدد کو قبول نہیں کر سکتا۔ ایمانی غیرت کا لیول چیک کرے، مکان تباہ ہو چکے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، سڑکوں پہ رات کو زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور آج کل برف باری اور بارشیں ہو رہی ہیں، خیموں کے اندر زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ میں اور آپ رات کو ہیٹر والے کمروں میں سوتے ہیں اور 5 نمازیں پڑھ کے بڑا احسان کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھی اور مسجد میں آ کر بھی بہت بڑا احسان کرتے ہیں۔ اور ایک بچہ اس سے اینکر نے سوال کیا کہ تم اکیلے رہ گئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا سارا خاندان شہید ہو چکا ہے، اور کہا کہ کل کی جو رات گزری ہے وہ اتنی شدید اور خوفناک رات تھی، ساری رات بمباری ہوتی رہی، اتنی شدت سے بمباری ہوئی، ہمارے کانوں کے پردے پھٹ گئے، لیکن میں کل قیامت والے دن اپنے نانا کے سامنے محمد رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر مسلم حکمرانوں کی گریبان پکڑوں گا اور ان سے پوچھوں گا بتاؤ ان بموں کی آوازوں سے ہمارے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ہمارے کلیجے پھٹ گئے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں لٹ گئی، اور تمہارے ضمیروں کو ان بموں کی آوازوں نے ذرا نہیں جھنجھوڑا، ذرا تمہیں آواز نہ آئی، ذرا تمہاری ضمیر نہ غیرت سے جاگے۔ کہتا ہے کہ میں کل قیامت کے دن مسلم حکمرانوں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالوں گا۔ اور ایک ویڈیو دیکھی ہے، 8 سے 10 سال کا بچہ ہے، بم کے ٹکڑے اس کے ٹانگ پر لگتے ہیں، ٹانگ زخمی ہے، ہاسپٹل میں سن کرنے کی دوائی نہیں ہے، انجیکشن نہیں ہے، ڈاکٹر پریشان ہے کہ بچے کا خون بہ رہا ہے، کس طریقے سے اس کا آپریشن کرے۔ غیرت اور وحدانیت کا ذرا لیول چیک کرے 8 سال کے بچے کا۔ وہ کہتا ہے ڈاکٹر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، آپریشن کرنا ہے نا، آؤ میری ٹانگ کو سن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپریشن شروع کرو، میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کرتا ہوں، تم آپریشن کرنا شروع کر دو، میں قرآن پڑھتا جاؤں گا، تم آپریشن کرتے جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ غیرت، جذبہ اور اہمیت ان کے دلوں کے اندر ہے۔ جب جذبہ جہاد جو قوم چھوڑتی ہے ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے بچوں نے حضرت علی کے قصے پڑھنا چھوڑ دیے، بزدل کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم تو بڑے آرام سے سوتے ہیں، یہ کوئی انسانیت ہے؟ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، یہ کوئی انسانیت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیوی بچوں کو پیٹ بھر کے کھلا رہے ہیں، وہاں غزہ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں؟ دین کی کوئی رجب کا مہینہ بھی دیکھنا، 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یوم وفات کا دن ہے، اور ہمارے نام نہاد مسلمان جنہوں نے کبھی نماز فرائض پورے نہیں کیے ہوں گے، زکوٰۃ کبھی ٹائم پہ نہیں دی ہوگی، لیکن 22 رجب کے پونے بڑے اہتمام سے کریں گے۔ وہ کیوں کریں گے؟ نہیں ہم نہ کیے تو اگلے سال ہمارا گھر کا نظام نہیں چلے گا، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اس دن فوت ہوئے، ان کی خوشی میں اس وقت کے ظالموں دشمنوں نے خوشی منائی، مٹھائیاں تقسیم کی۔ آج میرا اور آپ کا نوجوان کوڑے کی رسم کر کے اپنے گھر کے اندر برکت لے کے آ رہے ہیں۔ نماز نہیں 5 وقت کی پڑھنی، کوڑے ہم نے ہر سال کرنے ہیں، 11ویں ہم نے ہر سال کرنی ہے، 12ویں بڑے اہتمام سے کرنی ہے، ختم ہم نے بڑے
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کی بات آئے تو اکیلا حضرت علی 21 سال کا میدان میں آتا ہے اور 100 سالہ 100 جگہ لڑنے والے کو ایک تلوار کے وار سے ختم کر دیتا ہے. جب بات سخاوت کی آتی ہے تو ایک دفعہ اللہ کے نبی آئے, امام حسن امام حسین بیمار تھے, ان کی تیمارداری کے لیے آئے تو آ کر دیکھا ان کی طبیعت خراب تھی. تو اماں فاطمہ سے کہا کہ بیٹا نظر مانگ لو, منت مانگ لو کہ جب یہ بچے ٹھیک ہوں گے 3 روزے رکھیں گے. تو حضرت علی اور اماں فاطمہ نے نظر مانگی, منت مانگی, بچے ٹھیک ہو گئے, اب روزے رکھنا شروع کیے. صبح خالی پیٹ روزہ رکھا, اب افطاری کے لیے کچھ سامان گھر میں نہیں ہے. دوپہر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی شمعون کے باغ میں جاتے ہیں کہ بھئی کوئی مزدوری ہے, کوئی کام ہے. کہا یہ اون ہے, جاؤ اس کو صاف کر کے لاؤ تو تھوڑے سے جو تمہیں دوں گا بدلے میں. حضرت علی لے کر آتے ہیں, اماں فاطمہ کو دیتے ہیں, اون کی صفائی کی, شام کو واپس دیے, اس نے جو دیے تو اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی نے ان جو کو پیسا, آٹا بنایا اور افطاری کے لیے تیاری کی. سالن پھر بھی نہیں تھا. آج میرے اور آپ کے دسترخوان پہ رمضان میں بے شمار قسم کی ڈشیں ہوتی ہیں, لیکن نہ شکریہ اگلے دن, بلکہ اگلے دن کو چھوڑو کئی ایسے ہیں اسی دسترخوان پہ کیا کرو لیٹ جاتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے. کل اماں فاطمہ اور حضرت علی جب سامنے کیے جائیں گے کہ کیا غیرت, کوئی غیرت کا بھی کوئی لیول ہونا چاہیے یار. ہم کس منہ سے سامنا کریں گے؟ ہم اس مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, جان بوجھ کر, جسم سلامت ہے, جوانی ہے, سب کچھ ہے, کہ کیا مجبوری ہے تو مسجد میں نہیں آ رہا. سوچنا تجھے اللہ کیوں نہیں بلا رہا. بلکہ اس سے بڑی بات, ایک جگہ جنازے پہ گئے, ظہر کے وقت کے بعد جنازہ تھا, باہر مسجد کے باہر جو گلی تھی, کم سے کم جو میں نے بڑی بڑی